حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے، تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی۔ اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں۔ میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی، کرسی کے اوپر ہی۔ اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی، تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ میرے استاد ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم اختر صاحب قبلہ، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیخ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے، تو کہتے ہیں میں نے جو چیزیں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی نا، کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں وہ لوگ گزر گئے، کتابوں میں تھے۔ میں نے کہا تم نے کتابوں میں پڑھا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم نے ولی غوث کتب کتابوں میں پڑھے ہیں؟ ہم نے انہیں دیکھ کے جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ چلا ہے جو صفتیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ہم نے پہلے دیکھ لی ساری، ہم نے انہیں دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ بابے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں دیکھ کے پتہ چلا یہ والے لوگ۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بہار شریعت میں فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے، سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا، تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بہار شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے۔ میرے بھائی اس شخصیت کے، میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں سمجھ لیں کہ کچھ ایسی طبیعت تھی کہ میری نظر میں کسی شخص کا چڑھنا بڑا مشکل تھا، ہماری نظر میں ذرا کم ہی کوئی شخص چڑھتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، ہمارا ذرا انتخاب تھوڑا سا نا سخت ہے، منتخب کر کے ہم ایسے ایسے دل نہیں دیتے، ہم ذرا سوچ سمجھ کے دل دیتے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی جو صفتیں بیان کی، جو چیزیں بیان کی، تو وہ تھوڑی تھوڑی پڑھ بیٹھے تھے، تو ہم ذرا سوچتے تھے کہ ہمارے معیار پہ کوئی پورا اترے تو اس کے قریب جائے نا، ایسے تو نہیں نا ہر جگہ دل دے دینا۔ تو وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کریں۔ میں نے حضرت کو 90 کی دہائی میں دیکھا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے یہاں ہار شنگارا، بات ختم ہو گئی پہلی نظر میں۔ اور یہ جو نظر ہے نا یہ اپنی صفت رکھتی ہے ایک، بزرگ فرماتے ہیں جب بندے کے اندر معصومیت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے، جس کے اندر معصومیت ہوتی ہے اس کے باہر بھی، اور اگر اندر نہ ہو تو منہ سے کچھ جلدی معصوم بنے تو اس سے بنا، یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی۔